صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عشق رسول سماعت فرماتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہی آپ کا بچپن اور لڑکپن گزرا، اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور عادات اطوار سے بے پناہ متاثر ہو کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبول کر لی، اور بچپن ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یوں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت مزید گہرا ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اور محبت کے ہر تقاضے کو بحسن خوبی پورا کرتے رہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت اور وارفتگی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک غیر مسلم کے باغ میں گئے اور کنویں سے پانی کے 17 ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور طے ہوئی تھی۔ اس غیر مسلم نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے رکھ دی کہ جو کھجوریں چاہے لے لے۔ آپ نے 17 عدد عجوہ کھجوریں لی اور جا کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، یہ کھجوریں تمہیں کہاں سے ملی؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت فاقہ کی خبر ملی تھی تو میں کام کی تلاش میں نکل گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ سب کچھ اللہ پاک اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا دو عالم کے داتا محبوب مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فقر اور فاقہ اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نچلے جانب گرتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ فقر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈال تیار رکھے۔ لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رلائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی عشق رسول کے ایمان افروز واقعات سے سجی ہوئی ہے، اور ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بستر رسول پر لیٹنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ کوئی اپنے گھر میں رات کے وقت آرام کر رہا ہو اور اسے یہ خبر مل جائے کہ باہر دشمن اس کی جان کے در پہ ہیں،
تو اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کا چین اور سکون غارت ہو جائے گا، اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ باہر سیکورٹی کا اعلیٰ نظام موجود ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں موجود دیگر افراد بھی بے چین اور خوف زدہ رہ جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بے مثال ہمت اور کامل جذبہ محبت پر کہ یہ جاننے کے باوجود کہ باہر دشمن گات لگائے بیٹھے ہیں، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور اپنے مطلوبہ شخص کو ناپا کر غصے اور جنجلاہٹ میں دشمن کوئی بھی وار کر سکتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سب باتوں کی ذرہ بھی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے تم بھی چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کر دی اور مکے میں 3 دن رہے، پھر امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینے کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ قباء شریف پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں تشریف فرما تھے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہیں ٹھہر گئے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے، عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جان میں اس قدر سرایت کر چکی کہ انہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی ومائی، کہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کمال عشق رسول کا اندازہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کے لیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم فرمایا کہ معاہدے کی شرائط لکھوانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ اللہ پاک کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر مشرکین میں سے ایک شخص سہیل بن عمر بولا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ ہی جنگ کرتے، لہٰذا محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ لفظ محمد رسول اللہ مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نام نامی اسم گرامی ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ لیا اور خود اس لفظ پر رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ تحریر فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی سرکار سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔